بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میرے چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے آنے والی تمام اپڈیٹ۔ اور جو دوست میرے چینل پہ ابھی نئے آئے ہیں میں ان کو دل سے خوش آمدید کہتی ہوں، اور جو دوست اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ انسٹاگرام پر آ کر اپنی سچی آپ بیتی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں بھیجی ہے کامران نے۔ سنتے ہیں کامران کی سچی آپ بیتی۔ یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے کا ہے اور یہ ہمارے محلے میں ہی پیش آیا تھا۔ آج صبح جب سائم اپنے اسکول سے واپسی پر گھر نہیں پہنچا تو تمام محلے میں کرام مچ گیا، کیونکہ جب وہ واپسی اسکول سے آ رہا تھا تو اس نے گلی کے نکڑ پر چاچا کی دکان سے کچھ چیز خریدی تھی اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ چاچا کی دکان اور اس کے گھر کا اتنا فاصلہ نہیں تھا، لیکن نہ جانے وہ اچانک اس راستے سے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ پورے محلے والوں کو اس چیز کی بہت پریشانی تھی، کیونکہ یہ واقعہ ہمارے محلے میں دوسرا واقعہ تھا۔ اس سے پہلے بھی ثاقب صاحب جو کہ اسی محلے میں رہتے تھے وہ معمول کی طرح ایک دن صبح اپنے گھر سے اپنی دکان کے لیے نکلے تھے، اور محلے میں کافی لوگوں سے جاتے ہوئے ان کی سلام دعا بھی ہوئی تھی، لیکن وہ بھی اپنی دکان تک نہیں پہنچے، کیونکہ ان کی دکان پہ جو لڑکا کام کرتا تھا وہ اپنی دکان پر پہنچا تو دکان پہ تالا لگا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر اس کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی، تو اس نے ان کے گھر آ کر معلوم کیا کہ ثاقب صاحب نے آج دکان کیوں نہیں کھولی۔ تو ان کی بیگم سکینہ نے بتایا وہ تو اپنے ٹائم پہ ہی صبح دکان کے لیے نکل گئے تھے، لیکن اس نے کہا کہ دکان بند ہے اور ثاقب صاحب دکان پر نہیں ہیں۔ خیر بہت ہی تلاش کیا گیا ان کو، لیکن ان کا کہیں بھی پتہ نہیں چلا۔ گھر والوں سے بھی معلوم کیا کہ کیا پتہ کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا یا کوئی بات ہوئی ہو، لیکن انہوں نے بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، وہ تو معمول کے مطابق اپنے دکان کے لیے نکلے تھے، نہ جانے کہاں چلے گئے۔ پولیس والوں نے بھی بہت تلاش کیا، اور ایک ہفتے کے بعد ان کی لاش ایک کھنڈر سے، جو اسکول کا کھنڈر تھا وہاں سے برآمد ہوئی، اور لاش کا بہت ہی برا حال تھا۔ اس کا دائنا ہاتھ کونی سے غائب تھا اور ان کا جسم جگہ جگہ سے کٹا اور پھٹا ہوا تھا۔ جب ان کی لاش ان کے گھر پہنچی تو ان کی بیگم سکینہ اور بیٹی سائمہ کا تو بہت ہی برا حال تھا، وہ تو دونوں بلک بلک کر رو رہی تھیں، اور ان کی لاش کو دیکھ کر ان دونوں کو خوف بھی بہت آیا کہ ان کا یہ حال کس درندے نے ایسا کیا ہے۔ اور ثاقب صاحب اپنے گھر کے واحد کفیل تھے، وہی کمانے والے تھے، اور اب یہ دونوں ماں بیٹی اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھیں۔ خیر ان کی دکان محلے میں ہی ایک شریف آدمی تھے جنہوں نے سنبھال لی، اور پھر ان کا گزر بسر ہونے لگا۔ خیر محلے والے بہت اچھے تھے، تو سب نے مل ملا کر ثاقب صاحب کی تدفین کا بندوبست کیا، اور ان کی بیگم اور ان کی بیٹی کو تمام محلے والوں نے دلاسا دیا اور ان کی دیکھ بھال کی۔ محلے والوں نے ان دونوں ماں بیٹی کو سنبھالا، اور پھر رفتہ رفتہ وہ دونوں سنبھلتے گئے، لیکن سائمہ تو اکثر ہی اپنے باپ کو بہت یاد کیا کرتی تھی، اور ان کے گھر میں ایک انار کا درخت تھا جو کہ وہ وہاں جا کر بیٹھ جایا کرتی تھی، اور جب بھی اس کا دل اداس ہوتا تھا تو وہ وہاں جا کر چارپائی کے نیچے جا کر لیٹ جایا کرتی تھی اور اپنے باپ کو یاد کیا کرتی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی ماں سکینہ بہت ہی پریشان ہوتی تھی کہ آخر میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے، وہ کیوں اتنی اداس رہتی ہے، اور وہ اس کی دل جوئی کرتی، اس کو پیار سے سمجھاتی۔ اور پھر ایک دن اس نے دیکھا کہ وہ انار کے درخت کے نیچے لیٹی ہوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ بیٹی تجھے کیا پریشانی ہے، تو کیوں اتنی اداس ہوتی ہے؟ اس نے کہا نہیں اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اس کو پیار سے سمجھایا اور اس کو اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ اور ابھی ثاقب صاحب کو فوت ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اچانک ہی یہ سائم کی گمشدگی کی اطلاع بھی تمام محلے والوں کو پریشانی میں مبتلا کر گئی، اور پھر سائم کی بھی تلاش شروع کی گئی۔ تو اس کی بھی ایک ہفتے کے بعد پرانے خشک گٹر سے اس کی بھی لاش برآمد ہوئی، اور تمام محلے والے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے کہ اس کا بھی دائنا ہاتھ کونی سے غائب تھا،
اور محلے میں تو ایک طرح سے دہشت پھیل گئی۔ تمام مائیں اور بوڑھے بڑے ہر کوئی پریشان تھا، اور ماؤں نے تو اپنے بچوں کو گھروں سے اور اسکول جانے سے بھی منع کر دیا تھا، اور وہ سارے شام ہی اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو لے کر بند ہو جایا کرتے تھے۔ یہ محلہ جہاں پر اتنا رونق، اتنی ہنسی، اتنی خوشی تھی، جہاں پہ بچے شام میں باہر کرکٹ کھیلتے تھے، عورتیں باہر بیٹھ کر ایک دوسرے سے گپیں لڑاتی تھیں، اور یہ اتنا رونق والا محلہ تھا، اب شام میں ہی سناٹا اس محلے میں پھیل جایا کرتا تھا، اور تمام محلے میں خوف کی ایک فضا قائم ہو گئی تھی۔ صائمہ کی بھی حالت عجیب سی ہو گئی تھی، ہر وقت خاموش رہتی تھی، چپ چپ رہتی تھی، گھر کا کوئی کام وہ نہیں کرتی تھی۔ اس کو زیادہ بے چینی ہوتی تھی تو وہ انار کے درخت کے نیچے جا کے چارپائی پر لیٹ جایا کرتی تھی، اور گھنٹوں وہاں اپنا ٹائم گزارا کرتی تھی۔ اس کو وہاں بہت ہی سکون ملا کرتا تھا، اور کبھی کبھی صائمہ کی ماں دیکھ کر سکینہ اس کو بہت پریشان ہوا کرتی تھی۔ انہی کے محلے میں شکیلہ خالہ رہتی تھیں، جو کہ صائمہ کو بہت ہی پسند کرتی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتی تھیں اس کو۔ صائم کی موت کو بھی اب کچھ ٹائم گزر چکا تھا، اور محلے والے بھی آہستہ آہستہ اپنے روٹین کی طرف آ گئے تھے۔ اور پھر ایک دن شکیلہ خالہ اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر سکینہ خالہ کے گھر چلی آئیں، اور سکینہ کو بھی وہ لڑکا بہت پسند تھا، سیدھا سادہ نیک شریف تھا، اور ایک مل میں کام کیا کرتا تھا۔ سکینہ نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، اور پھر جب اپنی بیٹی سے اس رشتے کا ذکر کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا کہ اماں، میں شادی نہیں کر سکتی۔ سکینہ خالہ نے کہا کہ بیٹا، تیری شادی ہو جائے گی تو مجھے بھی سکون آ جائے گا۔ اچھا ہے تیری شادی میرے سامنے ہی ہو جائے، کیا پتہ میری زندگی کے کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اماں، تم ایسی باتیں مت کرو، بس میں نے تم سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے شادی کر لی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر سکینہ خالہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا بکواس کر رہی ہے، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ کہانیاں اور ناول پڑھ پڑھ کے تیرا دماغ لگتا ہے خراب ہو گیا ہے، اور تو نے اپنے سر پر یہ باتیں سوار کر لی ہیں، خبردار آئندہ جو تو نے یہ بات ایسی کی۔ اس نے کہا اماں، تم بہت پچھتاؤ گی، میں نے تم سے کہہ دیا ہے کہ میں شادی نہیں کر سکتی تو نہیں کر سکتی، ضد نہ کر اماں، نہیں تو بہت پچھتائے گی بس۔ اس نے پیار سے اپنی بیٹی کو کہا کہ بیٹا دیکھ، لڑکا بہت اچھا ہے اور تجھے خوش رکھے گا، اور شکیلہ خالہ بھی تجھے بہت پسند کرتی ہیں، کیا وجہ ہے کہ آج کیا تجھے شکیلہ خالہ نہیں پسند یا وہ لڑکا نہیں پسند؟ بس تو شادی کی تیاریاں کر، اور میں تیری شادی کر رہی ہوں۔ کیونکہ سکینہ اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتی تھی، کیونکہ اللہ پاک نے شادی کے 10 سالوں کے بعد بڑی منتوں اور مرادوں سے اس کو اس کی گود میں ڈالا تھا۔ اور پھر 2-4 دن کے بعد شکیلہ خالہ محلے کے 2-4 لوگوں کو لے کر اس کے گھر بات پکی کرنے آ گئیں، اور اس کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کے نام کا چھلا پہنا کر اس کا منہ میٹھا کروا دیا اس نے، اور شادی کی تاریخ 2 ماہ بعد کی قرار پائی تھی۔ سکینہ بہت ہی خوش تھی کہ اپنی بیٹی کو وہ اپنی نظروں کے سامنے رخصت کر دے گی، لیکن صائمہ بہت زیادہ خاموش تھی، چپ چپ تھی، بالکل ہی خاموش۔ اور پھر اگلے دن جب سکینہ صبح سو کر اٹھی تو تمام محلے میں ایک کرام مچا ہوا تھا کہ شکیلہ خالہ اپنے گھر میں مردہ حالت میں پائی گئی، نہ کوئی گولی، نہ کوئی چھری، کسی چیز کا وار نہیں تھا، سوائے اس کا بھی دائنا ہاتھ کونی سے غائب تھا۔ اس کا بیٹا روز کے معمول کی طرح رات سے جب صبح اپنی ڈیوٹی سے گھر واپس آیا تو اپنی ماں کو دروازے پر منتظر نہ پایا، اور وہ گھبرا گیا، اور اس نے دروازہ بجایا تو اندر سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ محلے والے بھی شور سن کر جمع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی کہنے لگے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا، کیونکہ شکیلہ فجر کی نماز پڑھ کر اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پہ کھڑی ہوا کرتی تھی، اور وہ دروازے میں کھڑی ہو کر تسبیح کیا کرتی تھیں، آنے جانے والوں سے سلام دعا کیا کرتی تھیں، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ آج اچانک پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ خیر، اس کا بیٹا بڑی مشکل سے پیچھے کے دروازے سے جا کر اندر اس نے چھلانگ لگائی۔ اس نے اپنی ماں کو اندر مردہ حالت میں پایا، اور دیکھا تو اس کا بھی دائنا ہاتھ کونی سے غائب تھا، اور تمام محلے والے بھی گھر میں داخل ہو گئے، اور ایک بار پھر محلے میں وہی دہشت پھیل گئی۔ شکیلہ خالہ کو دفنا دیا گیا، اور ان کا بیٹا ذہنی مریض بن گیا، اور یہ گھر بھی اسی طرح اجڑ گیا۔ سکینہ خالہ تو بالکل ہی ٹوٹ گئی تھیں، کیونکہ شکیلہ خالہ سے ان کی پرانی جان پہچان تھی۔
جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی تب سے شکیلہ خالہ ان کی پڑوسن تھی اور ان کی جان پہچان بہت اچھی تھی ان سے۔ اور پھر ایک دن سکینہ کی آنکھ کھلی تو سائمہ کی ہنسی اس کو سنائی دی، تو وہ چونک گئی اور وہ کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے فوراً اٹھ کے سائمہ کا پلنگ دیکھا، اس کا پلنگ خالی تھا۔ وہ اٹھ کر باہر صحن میں آئی تو اس نے کیا دیکھا کہ انار کے درخت کے نیچے دو سائے اس کو نظر آئے۔ سکینہ خالہ اس کی طرف بڑھتی کہ اچانک ایک سایہ درخت میں غائب ہو گیا اور دوسرا سایہ جو کہ یقیناً سائمہ تھی وہ وہاں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے بال جو تھے وہ زمین کو چھو رہے تھے، اس نے اپنے بال کھولے ہوئے تھے اور سکینہ خالہ وہاں پر جمی کی جمی رہ گئی، کیونکہ سائمہ اٹھی ہے اور تیزی سے جیسے بجلی کی تیزی کے ساتھ وہ درخت کے آس پاس گھومنے لگی اور پھر اچانک ہی وہ اپنے بالوں کے ساتھ درخت کی ٹہنی کے ساتھ بندھ گئی اور اس کے بال درخت کی ٹہنی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی تھی۔ سکینہ خالہ سائمہ کو آوازیں دیتی ہوئی درخت کے پاس پہنچی۔ سائمہ سائمہ وہ آوازیں دینے لگی، لیکن یہ کیا، وہ تو خوف کے مارے وہیں رک گئی، کیونکہ درخت کی ہر ٹہنی سے سائمہ لٹکی ہوئی تھی، اس کو ہر جگہ سائمہ ہی نظر آ رہی تھی اور سائمہ زور زور سے کہکا لگانے لگی۔ خوف اور دہشت کے مارے سکینہ خالہ کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور پھر وہ الٹے پاؤں ہی واپس کمرے کی طرف دوڑ لگائی۔ لیکن یہ کیا، جب وہ کمرے میں آئی تو سائمہ تو اپنی چارپائی پر سو رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے انار کے درخت کی طرف واپس دیکھا، وہاں تو مکمل خاموشی کا راج تھا، وہاں کوئی سائمہ کسی بھی ٹہنی سے نہیں لٹک رہی تھی اور وہ خوف کے مارے اسی درخت کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک ہی اس کو سائمہ کی آواز آئی، اماں کیا ہوا، بتی کیوں جلائی ہے تو نے؟ تو اس نے واپس پلٹ کے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا کہ سائمہ تو سو رہی تھی بیٹا؟ اس نے خوف اور ہکلاتے ہوئے اس سے پوچھا تو سائمہ نے کہا کہ اماں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بیٹا ابھی میں نے تجھے باہر دیکھا تھا۔ اس نے کہا لگتا ہے اماں شکیلہ خالہ کی پراسرار موت نے تجھے پاگل کر دیا ہے، سو جا آرام سے، مجھے بھی سونے دو۔ سکینہ واپس آ کر اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی، لیکن خوف اور دہشت کے مارے اس کو نیند بالکل نہیں آ رہی تھی۔ اس نے واپس ڈرتے ڈرتے سائمہ کی چارپائی کی طرف دیکھا تو اس کی بیٹی معصوم چہرہ لیے آنکھیں بند کیے سکون سے سو رہی تھی۔ کچھ نہ کچھ تھا جو محلے میں اس طرح کے عجیب و غریب واقعے ہو رہے تھے۔ وہ رات سکینہ نے شدید کرب اور اذیت میں گزاری اور پھر صبح سارا واقعہ کھل کر سکینہ کے سامنے آ گیا، کیونکہ سائمہ نہانے چلی گئی تھی اور سکینہ نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں اسٹور کی میں نے صفائی نہیں کی، تو کیوں نہ میں جا کے اسٹور کی صفائی کر لوں۔ اسٹور کا دروازہ کھولتے ہی ایک بہت ہی گندی بدبو تمام گھر میں پھیل گئی، تو سکینہ سمجھی کہ شاید کوئی بلی یا چوہا مر گیا ہوگا، تو اس نے اندر جا کے بڑے صندوق کے آس پاس نظریں دوڑائیں۔ وہ جب ٹرنک کے پاس پہنچی تو اس کو اس قدر غلیظ اب گندی بدبو آ رہی تھی کہ اس کو تو الٹیاں آنے لگیں۔ اس نے جب اس صندوق کے پیچھے دیکھا تو وہاں کافی ساری تھیلیاں پڑی ہوئی تھیں اور اس قدر بدبو آ رہی تھی کہ اس کا تو برا حال تھا، اور جیسے ہی اس نے تھیلیوں کو اٹھایا تو دہشت کے مارے اس کی چیخ نکل گئی، کیونکہ ان تھیلیوں میں انسانی ہاتھ تھے جو کہ بری طرح سڑے ہوئے تھے، اور اس میں ایک مردانہ ہاتھ تھا، ایک عورت کا اور ایک ننھا سا ہاتھ، وہ یقیناً بچے کا ہاتھ تھا، اور دونوں بڑے ہاتھوں کو تو وہ بخوبی پہچان سکتی تھی، کیونکہ ایک ہاتھ اس کے شوہر کا تھا اور ایک ہاتھ شکیلہ خالہ کا تھا، اور چھوٹا ہاتھ یقیناً سائم کا تھا۔ سکینہ کا تو دیکھ کر بہت ہی برا حال تھا۔ اور اس کا اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی، کہ اچانک ہی اس کو پیچھے سے سائمہ کا زوردار کہکا سنائی دیا۔ جیسے ہی وہ پیچھے پلٹی تو اس نے دیکھا سائمہ کے کپڑوں میں ایک خوفناک عورت کھڑی ہوئی تھی، جس کی لال لال آنکھیں اور اس قدر برا اس کا چہرہ تھا، بڑے بڑے دانت، انتہائی خوفناک چہرے والی عورت کھڑی ہوئی تھی۔ وہ ان ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی
اور خوف کے عالم میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کس کا کام ہے کہ اچانک ہی اس کو پیچھے سے سائمہ کا زوردار قہقہ سنائی دیا، اور اس کی آواز میں عجیب سی دہشت تھی۔ جب اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو خوف کی انتہا نہ رہی، کیونکہ سائمہ کے کپڑوں میں ایک بہت ہی خوفناک عورت کھڑی ہوئی تھی، جس کی بہت ہی لال لال خوفناک آنکھیں، لمبے دانت، بڑے بڑے ناخن، اور اس کی طرف دیکھ کر وہ ہنس رہی تھی۔ سکینہ نے سائمہ کو آوازیں دینا شروع کر دی، سائمہ سائمہ، اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اس کو ہوش آیا تو سائمہ اس پہ جھکی ہوئی تھی اور اس کو پوچھ رہی تھی کہ اماں تمہیں کیا ہوا؟ آنکھوں میں آنسو لیے سائمہ اپنی ماں کو پکار رہی تھی، اماں تم مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سکینہ کے حلق سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ خوف اور دہشت کے مارے وہ صرف سائمہ کو تکے جا رہی تھی۔ سائمہ نے کہا کہ اماں تم مجھ سے بالکل بھی مت ڈرو، میں سب کچھ تمہیں بتا دوں گی اماں، لیکن تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ تم یہ بات کسی سے بھی نہیں کرو گی۔ اماں میں تم کو کھونا نہیں چاہتی، بس تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کہوں گی میں تمہیں اماں، بس تجھے میرا ساتھ دینا ہوگا اماں، اور میں تجھے کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، میں تجھ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ سکینہ تو خوف اور دہشت کے مارے سائمہ کو تکے جا رہی تھی۔ اس کا معصوم چہرہ جو کہ اس کے سامنے تھا بالکل بچپن والا۔ اماں میں تجھے اب سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں، یہ جو ہمارے صحن میں انار کا درخت ہے اس پہ جنوں کا بسیرا ہے، اور جنوں کی فیملی یہاں پر رہتی ہے، اور انہی میں سے ایک جن کو مجھ سے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، کیونکہ جب میں پیدا ہونے والی تھی تو اماں تمہیں یاد ہوگا تم نے اس انار کے درخت سے بہت سارے انار کھائے تھے، اور میں بچپن سے ہی ان لوگوں سے باتیں کرتی ہوں اور ان کے ساتھ گھومتی ہوں پھرتی ہوں، اور تمہیں یاد بھی ہوگا اماں کہ ایک بار ابا نے اس درخت کو کاٹنے کی بات کی تھی اور انہوں نے میری بات نہیں مانی، اور ابا نے کلہاڑی اس درخت کے تنے پہ مار دی، اور پھر میں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، اور روتے ہوئے میں نے ابا سے وہ کلہاڑی چھین لی تھی، اور پھر میں نے ابا سے کہا کہ ابا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو آئندہ اس درخت کو کاٹنے کی بات نہیں کرو گے، اور پھر ابا گھر سے باہر نکل گئے، لیکن مجھ سے برداشت نہ ہوا، اور پھر میں نے ابا کا وہ ہاتھ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا اور ابا کو مار دیا۔ اور ایک بار سائم نے بھی اسکول سے آتے ہوئے انار کے درخت پہ پتھر پھینکا تھا، اور وہ پتھر میرے بچے کو لگا تھا، کیونکہ ابا کی موت کے بعد میں نے اور اس نے شادی کر لی تھی، اور مجھ سے بالکل بھی برداشت نہ ہوا اپنے بچے کو زخمی دیکھنا، اور میں نے سائم کا بھی وہی حال کیا اور اس کا بھی ہاتھ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اور میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شکیلہ خالہ کے بیٹے سے میں شادی نہیں کروں گی، اور میں شادی کر چکی ہوں، اور میں نے ان کے ساتھ بھی یہی کیا، اور ان کا بھی وہی ہاتھ کاٹ کے اپنے پاس رکھ لیا جس سے انہوں نے مجھے مٹھائی کھلائی تھی اور اپنے بیٹے کا چھلا میری انگلی میں ڈالا تھا۔ پر اماں میں یہ سب کچھ جان بوجھ کے نہیں کرتی تھی، کیونکہ تم سب لوگ مجھے غصہ دلاتے تھے۔ سکینہ خالہ جو کہ خاموشی سے اس کی ساری بات سن رہی تھی ایک دم چیخ پڑی کہ سائمہ بیٹا یہ تو کیا کر رہی ہے، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اماں تم بالکل مجھ سے نہیں ڈرو، میں تمہیں بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی اور نہ کوئی نقصان ہونے دوں گی۔ سکینہ خالہ نے سائمہ سے کہا کہ بیٹا تو کس راستے پہ چل پڑی ہے، تو یہ کیا کر رہی ہے میری بچی، تو یہ سب کچھ چھوڑ دے، میں تیرا علاج کرواؤں گی۔ تو سائمہ نے کہا اماں یہ سب ممکن نہیں ہے، میں نے شادی کر لی ہے، بس اب کچھ نہیں ہو سکتا اماں، میں بہت آگے جا چکی ہوں، واپس پلٹ کر نہیں آ سکتی، جیسا بھی چل رہا ہے اس کو چلنے دے اماں، اب میں کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گی اماں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، جس طرح چل رہا ہے اس کو چلنے دے، میں خاموشی سے اپنی زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتی ہوں، اور تم میرے گھر والوں کو بالکل بھی نقصان نہیں پہنچانا۔ لیکن سکینہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس عذاب سے ضرور چھٹکارا دلوائے گی۔ اس ٹائم تو وہ مصلحت کے تحت خاموش ہو گئی اور اپنی بیٹی سے اس نے کوئی بات نہیں کی، لیکن دوسرے دن اس نے بازار جانے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلی اور محلے کے مسجد کے امام کے پاس پہنچ گئی۔ انہوں نے تمام قصہ جب سکینہ سے سنا اور ان کو تسلی دی اور ان سے کہا کہ میں 2 دن کے بعد کسی عامل کے ساتھ رات کو تمہارے گھر آؤں گا،
اور 2 دن کے بعد پتہ نہیں کیوں سائمہ بہت ہی خاموش اور اداس تھی، اور وہ آج وقت سے پہلے ہی جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی، اور اس دن سونے سے پہلے اس نے اپنی ماں کے پاؤں دبائے اور اس کو بہت پیار کیا، اس کے ہاتھ چومے، اور سکینہ نے دیکھا اس ٹائم اس کی آنکھوں میں بہت زیادہ آنسو تھے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ اماں میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں۔ تو سکینہ نے کہا کہ میری بیٹی میں بھی تجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہوں میری جان۔ اماں میں نے ابا کے ساتھ غلط کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے اماں۔ سکینہ نے کہا ہاں میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا، کیونکہ خوف اور دہشت کے مارے اس کا برا حال تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سائمہ نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ نادانی میں اور غیر ارادی طور پہ کیا تھا، کیونکہ یہ تمام کام اس غیر مرئی مخلوق کا تھا۔ اس مخلوق نے سائمہ کے ذریعے کروایا تھا جو کہ اس پر قابض تھی، اور پھر وہ جا کر اپنی چارپائی پر گہری نیند سو گئی۔ جب سکینہ کو اطمینان ہوا کہ اس کی بیٹی گہری نیند سو گئی ہے تو اپنے مقررہ وقت پر مولوی صاحب اپنے عامل کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئے، اور وہ آتے ساتھ ہی صحن میں بنے ہوئے انار کے درخت کے پاس حصار کھینچ کر بیٹھ گئے، اور سکینہ خالہ بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی، اور پھر کچھ دیر بعد ہی اس درخت سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ شور سب پورے گھر میں سنائی دینے لگا، اور ایسا لگا جیسے کہ کوئی درد کے مارے چیخ رہا ہو، اور ان آوازوں میں سائمہ کی آواز بھی واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ سکینہ خالہ سائمہ کی آواز سن کر تڑپ گئی، اپنی بیٹی کی آواز سن کے وہ بے چین ہو گئی، اور پھر اس کو ایسے لگا کہ جیسے تمام گھر میں ایسا طوفان آیا ہو، جیسے کہ کوئی زلزلہ آ رہا ہو، طوفان آ رہا ہو، پورے گھر میں ہوا، مٹی، چیخ و پکار، طوفان ہوا تھا اس گھر میں، اور سکینہ خوف کے مارے بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ آیتیں پڑھ رہی تھی جو کہ عامل صاحب نے اس کو بتائی تھیں، اور پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے درخت زور زور سے ہلنے لگا۔ درخت ہلتے ہی درخت کے اوپر سے ایک بڑا انار نیچے زمین پر آ کر گرا، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا انار، اور پھر ایک تیسرا چھوٹا سا انار اس درخت سے نیچے آ کر اس انار کے پاس گرا، اور وہ تینوں انار نیچے زمین پہ گر کے اس طرح ہلنے لگے جیسے کہ وہ مچل رہے ہوں، اور تکلیف اور شدت سے ان میں سے آوازیں بھی بہت زیادہ آنے لگیں، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہلتا ہوا درخت اچانک ہی رک گیا، اور درخت سے آنے والی تمام آوازیں بھی خاموش ہو گئی تھیں، اور وہ تینوں انار جو کہ مچل رہے تھے وہ تینوں بھی ساقط ہو گئے تھے، اور جو انار زمین پہ تینوں گرے تھے وہ تینوں انار ایک ساتھ ایسے جڑ گئے جیسے کہ تینوں ایک ہی ہوں، اور پھر ماحول میں سکون سا آ گیا، ساری آوازیں تھم گئیں، اور جو چیخنے، چلانے، کرہانے کی آوازیں تھیں وہ بھی تھم چکی تھیں، اور سکون سا تمام ماحول میں اتر گیا تھا۔ طوفان تھم چکا تھا، اور ماحول میں پراسرار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ عامل صاحب نے اپنی آنکھیں کھولیں اور اطمینان سے سکینہ کو کہا کہ جاؤ بی بی، تمہارا کام ہو گیا ہے۔ سکینہ خالہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور عامل صاحب کا بھی شکریہ ادا کیا۔ عامل صاحب تو چلے گئے، پھر سکینہ خالہ اٹھ کر کمرے میں آ گئی، اور جب وہ کمرے میں آئی تو اس نے سائمہ کو اپنی چارپائی پر بہت سکون اور اطمینان سے سوتے ہوئے دیکھا، اور پھر وہ بھی آ کر اپنی چارپائی پہ سو گئی۔ اس کا اب تمام ڈر اور خوف ختم ہو چکا تھا، اور لیٹتے ساتھ ہی سکینہ خالہ گہری نیند میں سو گئیں، اور پھر اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ سائمہ رو رہی ہے اور اس کو کہہ رہی ہے کہ اماں تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں میرے بچے پہ بھی رحم نہیں آیا، اور وہ ذرا قطار رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے اپنی ماں سے التجا کر رہی تھی۔ تو اچانک ہی سکینہ خالہ نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہنے لگی اف اللہ کیسا عجیب سا خواب میں نے دیکھا تھا، اور پھر اٹھ کے ساتھ اس نے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خاموشی سے، آرام اور اطمینان سے سو رہی تھی۔ اپنی بیٹی کو پیار کر کے سکینہ خالہ واپس اپنی چارپائی پہ آ کر سو گئی، اور صبح اٹھی تو اس نے کیا دیکھا کہ سائمہ اپنی چارپائی پہ مردہ پڑی ہوئی تھی، نہ جانے رات میں کس ٹائم اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور اس کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، اور اس کے چہرے پہ بھی آنسوؤں کے نشانات تھے، اور بڑا انار اس کے سر کے پاس اور چھوٹا انار اس کے بازو پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر سکینہ خالہ زور زور سے چیخنے لگی، سائمہ سائمہ،
اور اس کو پاگلوں کی طرح آوازیں دینے لگی۔ سکینہ خالہ نے تو اپنی بیٹی کو اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس طرح کیا تھا، لیکن صائمہ نے بھی اپنی ماں کی محبت کی لاج رکھی اور اپنی محبت پر قربان ہو گئی، اور تمام محلے والے اس کے گھر میں اکٹھے ہو گئے اور دیکھا کہ وہ کس طرح پاگلوں کی طرح اپنی بیٹی سے لپٹ کر رو رہی ہے۔ پھر محلے والوں نے صائمہ کی تدفین کی اور تمام محلے والوں نے دیکھا کہ وہ کفن میں کس قدر خوبصورت لگ رہی تھی، جیسے کہ بہت تازہ اور پیارا سا انار۔ تو یہ تھی کامران کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔